اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلیں، اسماعیلیوں کے دو بڑے اور بزرگ فرقے دروزیے اور آقا خانیے، ان دو فرقوں کے سلسلے میں مستقل درس رکھا ہے انہوں نے۔ درس نمبر 42 میں فرقہ دروزیہ کے سلسلے میں مفصل بحث کریں گے کہ کس طریقے سے یہ فرقہ وجود میں آیا، اس کا بانی کون ہے، اور پھر ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد والے درس میں آقا خانیوں کے سلسلے میں بحث کریں گے۔ لہذا یہ دروزیہ، سب سے پہلے ان کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا مقدمہ پیشینہ یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو فرقہ ہے دروزیہ، ان کو دروزیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اس فرقے کا مؤسس اور بانی ہے یہ اس کے نام سے لیا گیا ہے۔ جس شخص نے اس فرقے کی تاسیس کی، جس شخص نے اس فرقے کی بنیاد ڈالی، اسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے اور دروزیہ کہا جاتا ہے۔ اصل میں نام تھا اس کا اسماعیل ابن محمد۔ اسماعیل ابن محمد یہ پیشے سے خیاط تھا، درزی تھا، اسے لوگ درزی کہتے تھے، اسی درزی سے بنا ہے دروزیہ۔ اسماعیل ابن محمد نے اسماعیلیوں سے ہٹ کر کے یا اسماعیلیوں کے نظریات اور ان کے عقائد سے اختلاف کر کے ایک نئے فرقے کی بنیاد ڈالی اور اس فرقے کا نام پڑا دروزیہ۔ دروزیہ نام اس لیے پڑا کہ اسماعیل ابن محمد کیا ہے، درزی تھا، درزی کے نام سے مشہور تھا۔ اور یہ خود جو دروزیہ ہیں یہ فاطمی اسماعیلیوں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ ان کی ایک شاخ ہے۔ 4ویں صدی کے آخر میں جس وقت الحاکم بامر اللہ، جو فاطمیوں کا چھٹا خلیفہ ہے، اس کے دور خلافت میں یہ اس فرقے کی بنیاد ڈالی گئی، یہ فرقہ تاسیس ہوا ہے۔ اور اس وقت اس فرقے کے جو پیروکار ہیں وہ آپ کو لبنان اور سوریہ میں ملیں گے۔ لبنان اور سوریہ میں آج بھی اس فرقے کے پیروکار موجود ہیں۔ فرقہ دروزی از نام مؤسس عن اسماعیل ابن محمد، کہنے فرقہ دروزیہ جو ہے اس کے مؤسس کے نام سے، اس کی بنیاد رکھنے والے کے نام سے۔ مؤسس کون ہے اس کا؟ اسماعیل ابن محمد، کہ شغل خیاطی داشتے، کہ جس کا پیشہ خیاطی، کپڑا سلنا، وَأَزْ اِنْدُ بِوَيْ درزی گفتے مشو، چونکہ خیاط تھا اسی وجہ سے اس اسماعیل ابن محمد کو درزی کہا جاتا ہے۔ درزی نام نہیں ہے، درزی کیا ہے؟ پیشہ ہے، اور اسی پیشے سے اسے پہچانا جاتا تھا، اسے لوگ درزی کہتے تھے۔ اسی درزی سے دروزیہ بنا ہے، چونکہ اسی نے درزی نے یعنی محمد ابن اسماعیل کی جس کو درزی کہتے ہیں، اسی نے اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے، اسی لیے اس فرقے کا نام دروزیہ ہے۔ فرقہ دروزیہ از اسماعیلی فاطمی منشعب شدے، کہہ رہے ہیں کہ فرقہ دروزیہ یہ اسماعیلی فاطمی، جو فاطمی اسماعیلی ہیں
ان سے منشعب ہوا ہے، ان سے نکلا ہے۔ در اواخر قرن چہارم ہجری کیا ہے، ہجرت کے چوتھی صدی کے آخر میں، و در زمان الحاکم بامر اللہ، اور حاکم بامر اللہ کے دور خلافت میں، کہ ششمین خلیفہ فاطمی کہ جو فاطمیوں کا چھٹا خلیفہ ہے، اس کے دور میں یہ فرقہ تاسیس شدہ، اس فرقہ کو بنایا گیا ہے، اس فرقے کی تاسیس کی گئی ہے، اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ وَأَكْنُنْ در لبنان و سوریہ دارائے پیروانی ہے، اور اس وقت لبنان اور سوریہ میں اس فرقے کے بہت سارے پیروکار اور طرفدار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرقہ کس طریقے سے وجود میں آیا، کیوں وجود میں آیا؟ اس فرقے کے وجود میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ دو چیزیں سبب بنی کہ یہ فرقہ وجود میں آئے۔ سب سے پہلی چیز الحاکم بامر اللہ، اس کی شخصیت اور اس کے کارکردگی۔ الحاکم بامر اللہ کی شخصیت اور اس کی کارکردگی، جس کو یہ بعد میں ہو سکتا ہے بیان کریں وہ۔ دوسرے خلیفہ اور خلیفہ کے علاوہ جو مبلغین تھے، خاص طور سے دروزیوں کے، اس درزی کے جو پیروکار تھے، جو اس کے طرفدار تھے، ان کا صوفیت کی طرف مائل ہونا، یہ دو عامل، یہ دو چیزیں سبب بنی کہ فرقہ دروزیہ وجود میں آئے، فرقہ دروزیہ تشکیل پائے۔ یہ دو وجہیں ہیں، یہ دو عوامل ہیں جن کی وجہ سے فرقہ دروزیہ وجود میں آیا۔ ایک الحاکم بامر اللہ کی شخصیت اور اس کی کارکردگی، دوسرے صوفیت کی طرف ان کے پیروکاروں کا مائل ہو جانا۔ ٹھیک، انچ در شکل گیری ان فرق نقش اساسی داشتے، کہہ رہے کہ جو کچھ اس فرقے کی تشکیل میں بنیادی رول رکھتا ہے، دو عامل، اس میں دو چیزیں ہیں۔ اس فرقے کے وجود میں آنے کے سلسلے میں جن چیزوں کی دخالت ہے، جو ان چیزیں اہم رول ادا کرتی ہیں، وہ دو چیزیں ہیں۔ اول، پہلی چیز شخصیت و عمل کرد الحاکم بامر اللہ، حاکم بامر اللہ کی شخصیت اور اس کی کارکردگی، عمل کرد یعنی کارکردگی، در دوران و زمامداریش، اپنے دور حکومت میں، جب وہ حاکم تھا، جب وہ خلیفہ تھا، تو اپنے زمانے خلافت میں جو کچھ کرتا تھا اور جو اس کی شخصیت تھی، یہ ایک چیز سبب بنی۔ دوم، گرائش ہے صوفیانئی، صوفیت کی طرف گرائش پیدا کرنا، صوفیت کی طرف رجحان رکھنا، مائل ہو جانا، کہ در مورد خلیفے و داعیان دروزی وجود داشتے، کہ جو خود خلیفہ کے اندر اور دروزی کے جو داعی اور مبلغین تھے، ان کے اندر صوفیت کی طرف گرائش تھی۔ تو یہ دو چیزیں سبب بنی کہ فرقہ دروزیہ وجود میں آئے۔ ایک الحاکم بامر اللہ کی شخصیت اور اس کی کارکردگی، دوسرے دروزیہ فرقے کے جو خلیفہ تھے اور جو ان کے مبلغین تھے، ان کا صوفیت کی طرف مائل ہونا۔ بدر بستر و چہار چوب باطنی گری، تعویل و سر و کتمان اسماعیلیہ شرائط مناسبی برائے رشد و نمو یافتے بود۔ اور ایک خاص باطنی گرائی کی طرف، باطنی گرائی کا جو ڈھانچہ، باطنی گرائی کا جو چارچوب تھا، اس کے لحاظ سے تعویل، سر و کتمان اسماعیلیہ، اسماعیلیوں کے ہاں جو یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں، تعویل کرنا، باطن پر حمل کرنا، مسائل کو، عقائد کو چھپانا،
یہ تمام چیزیں یہ مناسب شرائط مناسبی برائے رشد و نمو یافتہ بود. ایک رشد و نمو کے لیے، اس فرقے کو آگے بڑھنے کے لیے، اس فرقے کے طاقتور بننے کے لیے، اس فرقے کے ایک مستقل صورت اور ایک مکمل شکل اختیار کرنے کے لیے بہترین موقع تھا، بہترین شرائط تھے. اب یہاں سے الحاکم بامر اللہ، اس کے سلسلے میں اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کو آگاہی دیں گے، بتائیں گے. چونکہ فرقہ دروزیہ کی تشکیل اور اس کی شکل گیری میں جو دو عامل شریک ہیں، ان میں سے ایک عامل خود الحاکم بامر اللہ کی شخصیت اور عمل کرد ہے. لہذا اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ الحاکم بامر اللہ، اس کی شخصیت کیسی تھی، اس کے عمل کرد کیا تھے. لہذا مروری بر شرح حال و اقدامات خلیفہ الحاکم بامر اللہ، الحاکم بامر اللہ کے اقدامات، اس کے شرح حال، اس کے حالات زندگی و عاقبت امر او، اور پھر نتیجہ کیا ہوا اس کا، ہر دو عامل روشن خواہد کرد. یہ دونوں عامل کو روشن کر دے گا جو ہم نے اس فرقے کی تشکیل میں جن دو عاملوں کا ذکر کیا ہے. جب ہم الحاکم بامر اللہ کے اقدامات، اس کے شرح زندگی اور اس کے نتیجے کو بیان کریں گے تو دونوں عامل واضح ہو جائیں گے. شرح حال الحاکم بامر اللہ، الحاکم بامر اللہ کی شرح حال، اس کے حالات سمجھ رہے ہیں. چلیں، در تاریخ فاطمیان و دروزیان آمدس کے زمانی الحاکم بامر اللہ زمام امور را در دست گرفت کہ جامعہ اسلامی دچار انحراف و انحطاط شدے بوست. کہہ رہے ہیں کہ فاطمیوں کے اور دروزیوں کی تاریخ کا جب جائزہ لیں گے آپ، تو فاطمیوں اور دروزیوں کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ الحاکم بامر اللہ اس وقت تخت حکومت پہ بیٹھا ہے، یا اس وقت خلیفہ اور حاکم بنا ہے جب اسلامی معاشرے کے برے حالات تھے. اسلامی سماج اور معاشرہ گمراہی کا، پستی کا شکار تھا، عجب برے حالات میں گرفتار تھا. خوش گزرانی و فساد و جرائم اخلاقی گسترش یافتے، عیش و آرام میں زندگی گزارنا، ٹھیک ہے، فحش و فساد میں مبتلا ہونا، اخلاقی جرائم کا ارتکاب، یہ تمام چیزیں پھیلی ہوئی تھی. جا بجا یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں. وہ اکثر دولت مردان و بسیاری از مردم، اور اکثر دولت مند لوگ اور بہت سارے لوگ بسمت عیاشی و فساد روی آمدے بودا، لوگوں نے عیاشی اور فساد کی طرف رخ کر لیا تھا. مالدار لوگ، مالداروں کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے لوگ ایسے تھے جو عیاشی اور فساد کی طرف راغب تھے، اس میں مبتلا تھے. شاعر اسلامی بسیار کم رنگ شدے. اسلامی شعار، اسلامی علامتیں، اسلام کی جو چیزیں ہیں جس سے اسلام اور مسلمان پہچانا جاتا ہے، وہ تو ایک دم پھیکا پڑ چکا تھا، کم رنگ. کہیں آپ کو اسلام اور مسلمان نے حقیقی دکھائی نہیں دے رہا تھا. بجامع گرفتار جہالت و گمراہی شدے وہ سماج اور معاشرہ جہالت اور گمراہی میں کھویا ہوا تھا. در ان ہنگام الحاکم بامر اللہ، تو ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں الحاکم بامر اللہ کی جو ایک طاقتور، شجاع اور دلیر جوان تھا، ٹھیک ہے، جو اس کی جسمانی ساخت و ساز تھی، جو اس کی عمر تھی، اس کے اعتبار سے یہ اندازہ لگایا جا رہا تھا
کہ یہ جب خلیفہ بنے گا، یہ جب تخت حکومت پر بیٹھے گا تو سماج اور معاشرے میں جو برائیاں پائی جا رہی ہیں یہ انہیں ختم کر دے گا۔ لہذا الحاکم بامر اللہ نوجوانی قوی و تنومند بود۔ الحاکم بامر اللہ ایک قدرت مند، طاقتور، لہیم شہیم جوان تھا۔ وہ انتظار بھی رفت کی اور لوگوں کو امید تھی کہ بخاطر موقعیت سنی و جسمی و اجتماعیت، سماج اور معاشرے میں جو اس کا مقام ہے، جسمانی اعتبار سے جو طاقتور ہے، سن و سال جو ابھی کم ہے، ان تمام چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو امید یہ تھی کہ باتوجہ بشرائط جامعہ جو حالات ہیں ابھی سماج اور معاشرے کے بسمت خوش گزرانی و فساد بے روت، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، برائیوں کی طرف، فساد کی طرف، خوشگزرانی کی طرف یہ بھی مائل ہو جائے گا۔ اما وہ ہمیں ہمت خودرا صرف احیاء سنن اسلامی و شاعر دینی و تعمیر مساجد و ترویج دین و اخلاق نمود، لیکن لوگوں کو جو امید تھی ان امیدوں کے برعکس اپنی تمام توجہ، اپنی تمام ہمتوں کو تو چونکہ یہ الحاکم بامر اللہ ایک نوجوان طاقتور آدمی تھا، انسان تھا، سماج اور معاشرے میں برائیاں عام تھی، تو لوگوں کو یہ امید تھی کہ یہ بھی سماج میں پائی جانے والی برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کی عمر اور اس کی جسمانی ساخت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بھی فساد و فحشا میں گرفتار ہو، لیکن لوگوں کی امیدوں کے برعکس اس نے اپنی تمام ہمت، اپنی تمام طاقت کیا ہے، اسلامی سنتوں کو زندہ کرنے، دینی شعائر کو باقی رکھنے، حیات دینے، مساجد کی تعمیر، دین و اخلاق کی ترویج میں لگا دیا۔ اما وہ ہمیں ہمت خود رہا، لیکن اس نے اپنی پوری طاقت کو صرف احیاء سنن اسلامی و شعائر دینی شاعر اور اسلامی سنتوں کو احیا کرنے میں، وہ تعمیر مساجد اور مسجدوں کی تعمیر میں، وہ ترویج دین و اخلاق کی ترویج میں کیا کیا، صرف نمود خرچ کر دیا، لگا دیا۔ بیت المال در راہ عمران و آبادانی شہرہ و راہ خرچ کر، بیت المال میں جو کچھ تھا اس کو شہروں اور بستیوں کی آبادی میں، راستے بنوانے میں خرچ کیے۔ وہ امنیت را بشکل گستردہی تعمیر نمود، اور امنیت کو ایک بڑے پیمانے پر امنیت کی تشکیل دی، یعنی ماحول کو پرامن بنایا۔ بے برپائی نماز جماعت در 5 وقت نماز جماعت کا قیام، وہ خصوصاً برپائی نماز جمعہ، خاص طور سے نماز جمعہ کے قیام کے لیے اہتمام کیا۔ و در بست عدالت تلاش زیادی نمود، اور عدل و انصاف کو فروغ دینے میں بہت زیادہ کوشش کی۔ ہم چنین خود در نہایت زہد و تقوی و عدالت و بے رغبتی بے دنیا و زخارف دنیا و بے سادگی زندگی میں کرد۔ اسی طریقے سے خود بھی بہت ہی زاہدانہ تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی، عدل و انصاف کے ساتھ، اور دنیا سے بے رغبت ہو کر کے، دنیا سے لاپرواہ ہو کر کے، دنیا کے زخارف، دنیا کی وہ چیزیں جو انسان کو دھوکے میں ڈالتی ہیں، جس سے انسان اس کی طرف جذب ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے، ایک طرف کر کے سادگی کی زندگی گزار رہا تھا۔ یہ در این دور چند تن از داعیان فاطمی کے بعدها مؤسسین سان دروزیہ و امامان انہا گشتیان، جملہ دروز اسماعیل بن محمد، حمزہ ابن محمد سراج و سامری، یہ تمام نام ہیں۔ چلیں، در ان دورے تو یہ الحاکم بامر اللہ جو تھا، اس کے دور حکومت میں فاطمیوں کے چند مبلغ کہ جو بعد میں فرقہ دروزیہ کے کیا ہے، مؤسس قرار پائے،
یہ لوگ امام بنے. سمجھ رہے ہیں؟ الحاکم بامر اللہ کے دور حکومت میں فاطمیوں کے مبلغین کے جس میں خود دروزیہ کے جو مؤسس ہیں وہ بھی تھے، ہے نا، یہ امام بنے. تو ظاہر سی بات جب اس کے دور حکومت میں فاطمیوں کے جو مبلغین ہیں جب وہ امام بنیں گے اور جب اپنے طرز تفکر کو لوگوں کے سامنے اپنے نظریات و عقائد کو جب بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس سے متاثر ہوں گے. تو ہوا یوں ہی کہ اس کے دور حکومت میں جب فاطمیوں کے مبلغوں کو امام بنا دیا گیا تو انہوں نے پھر یہاں سے اپنے عقائد و نظریات لوگوں کے درمیان بیان کرنے لگے اور پھر آگے جا کر کے انہوں نے ایک مستقل فرقہ بنام دروزیہ بنا لیا. در ان دورے اس دورے میں زمانے میں چند تن از داعیان فاطمیوں کے کچھ مبلغین کی بعدہا مؤسسان دروزیہ و امامان انہا گشتن کی جو بعد میں دروزیہ کے امام قرار پائے اور مؤسس قرار پائے. از جملہ دروز کہ ان داعیان فاطمی میں سے ایک کیا تھا؟ دروز یعنی اسماعیل ابن محمد، حمزہ ابن علی ابن احمد زوزنی کہ بے امام اعظم و داعی کبیر شہرت یافت، کہ جس کو امام اعظم اور داعی کبیر کا لقب دیا گیا. سلامہ ابن عبد الوہاب سامری، محمد ابن وہب قرشی و مقتدی بہاءالدین خلیفے را در تامین اہداف دینیہ شیاری کر دیں. ان لوگوں نے ٹھیک خلیفہ کے مقصد کو تکمیل تک لے جانے کے لیے ان لوگوں نے بڑی مدد کی، خلیفہ کا ساتھ دیا ان لوگوں نے. از جانب وے بہدف تبلیغ و دعوت، اور خود حاکم کی طرف سے تبلیغ اور دعوت کے مقصد کے ساتھ ساتھ بے شہرہائے مختلف میں رفتند، مختلف شہروں میں جاتے تھے یہ لوگ تبلیغ و دعوت کے مقصد کو لے کر کے. اب مختلف شہروں میں ان کا جانا ہو گیا، اور یہ جو 5 لوگ تھے یہ خلیفہ کے بڑے نزدیک تھے، خلیفہ کے قریبیوں میں سے تھے. و احتمالاً خلیفہ از لحاظ فکری و عقیدتی از آنها متاثر بودے است، اور ممکن ہے کہ خلیفہ احتمال یہ ہے کہ خلیفہ ان کے فکری اور عقیدتی لحاظ سے ان سے متاثر بھی ہوا ہو. یقیناً اس طریقے کے افراد اپنے قریبیوں پہ اثر ڈالتے ہیں، تو یقیناً جب خلیفہ کے نزدیکی تھے تو ان لوگوں کے افکار و نظریات کا اثر خلیفہ پر ہوا ہوگا. چرا کی دعوت دروزیان در 10 سال آخر حیات خلیفہ آغاز شدے بود. کہنے کیونکہ دروزیوں کی جو دعوت کا سلسلہ تھا وہ خلیفہ کی زندگی کے آخری 10 سال میں شروع ہوا تھا. جب خلیفہ کی زندگی کے یا حکومت کے آخری 10 سال بچے تھے اس وقت دروزیوں نے اپنی دعوت کا سلسلہ شروع کیا. وہ از ہمون زمان پہ عنوان موحدون، اور اسی وقت سے بعنوان موحدون نامی کی دروزیان از ابتدا تاکنون برخود گذاشتے ہیں. یہ نام ان کا پہلے تھا موحدون. خود دروزیوں نے اپنا نام اسی ابتدائی تشکیل فرقہ سے، اور آج تک وہ اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں موحدون، ٹھیک ہے. لیکن جس کی اس فرقہ موحدین کا بانی اور اس کا تشکیل دینے والا اسماعیل ابن محمد ہے کہ جو درزی کا کام کرتا تھا، اس کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے اور دروزیہ کہا جاتا ہے.
وَإِلَّا ابتدا میں جب ان لوگوں نے اس فرقے کی تشکیل دی تو انہوں نے اپنے فرقے کا نام موحدون رکھا تھا، اور پھر جب الحاکم بامر اللہ کا جب دور حکومت ختم ہوا، اس کے بعد جو خلیفہ بنا علی الظاہر لا غراض دین اللہ، مرید تعقیب و شکنجہ گرا نام ہے، کوئی عبارت ہے، کیا ہے؟ چلیں، یہ اس شخص کی تعقیب کی گئی، انہوں یہ جو دوسرا خلیفہ بنا الحاکم بامر اللہ کے بعد، اس نے کیا کیا کہ یہ جو موحدون تھے، جو دروزی تھے، ان لوگوں کا پیچھا کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو آزار و اذیت دی گئی، اور پھر ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ السوئی درست در ہمون 10 سال تحول روحی عمدہ در الحاکم بامر اللہ بے وجود آمد، اور اتفاق سے وہی 10 سال کے جس میں ان دروزیوں نے اپنے تبلیغی کام شروع کیا تھا، اسی 10 سال میں الحاکم بامر اللہ کے اندر کیا ہے، روحی ایک انقلاب برپا ہوا، ایک خاص تبدیلی اور تغیر پیدا ہوا۔ وَأَزْهَمَ شُکوہ وعظمت خلافت و دار الخلاف و تاج و تخت و دستار جواہر نشان و مرکب ہے شان دست کشیدے و بالباس سادے سوار بر الاغ۔ اس نے کیا کیا کہ اپنی تمام حکومت کو، سلطنت کو، تاج کو، تخت کو، لشکر و عسکر کو، جواہرات کو، تمام چیزوں کو ترک کر کے سب سے ہاتھ اٹھا لیا، اور سادہ لباس پہن کر کے ایک کھچر پہ سوار ہو کر کے لوگوں کے درمیان آنے جانے لگا۔ وعاقبت نیز در 20 ہفتے شوال سال 411 بقصد عبادت و تفکر و گوشہ گیری از مردم حضرت گزید، اور پھر 27 شوال سن 411 ہجری کو عبادت، ریاضت، تفکر، گوشہ نشینی کے ارادے سے لوگوں کے درمیان سے چلا گیا، خلوت اختیار کر لی، بسر بے صحرا گزاشت، اور اپنے آپ کو صحراؤں تک لے آیا، بدیگر ہیچ گاہ بر نہ گشت، اور جب یہ صحرا میں گیا ہے تو پھر اس کے بعد کبھی واپس نہیں آیا۔